بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زمین کو خریدتے وقت اس کا قبضہ حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک رپورٹڈ ججمنٹ کی روشنی میں۔ 2014 CLC 222 ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ تفصیلات میں جائیں گے، کافی سارے پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں اور جو ججمنٹ ہے اس کے جو ریلیونٹ پیراز ہیں ہماری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ وہ یہاں پر میں نے کوٹ کر دیے ہیں۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے officialwasiqanusi.com۔ اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہے یا ایفیڈیوٹ، بیان الفی وغیرہ، جو ایگریمنٹ، رینٹ ایگریمنٹ، سیل ڈیڈ، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے آپ اس کو یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو ویو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن بھی دیا گیا ہے۔ بلاگز بھی موجود ہیں فار انفارمیشن گیننگ، آپ اس کو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ زمین کو خریدتے وقت جو قبضہ ہوتا ہے اس کو کتنی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی زمین خریدی گئی ہے، آپ نے کوئی زمین پرچیز کی ہے، اب اس میں کچھ ایسی سیٹلمنٹ عموماً ہوتی ہے کہ آپ کچھ پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں یا لوگ ادا کر دیتے ہیں جو پرچیزر ہوتے ہیں، اور بقایا جو رقم ہوتی ہے اس کا ٹائم رکھ دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم میں 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، اس ٹائم میں یہ جو بقایا پیمنٹ ادا کر دی جائے گی اور یہ جو زمین ہے یہ اپنے نام پہ منتقل کروا لی جائے گی، یعنی جو پرچیزر ہے۔ تو ہم اگزامپل کے طور پر لے لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل 6 مہینوں کا ٹائم رکھا گیا ہے، کچھ پیمنٹ کر دی گئی ہے موقع پہ اور باقیہ کا ٹائم رکھ دیا گیا ہے 6 مہینوں کا۔ اب قبضے کی زمین کی بات کریں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپس کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ کہ آپ کی یہ جو ہے کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ قبضہ ہینڈ اوور کیا جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو اگر تو قبضہ حوالے خریدار کیا گیا ہے، اگر تو کر دیا گیا ہے تو موقع پہ تو چلیں آپ کے پاس قبضہ آ چکا ہوگا، لیکن اگر بات کریں ڈاکومنٹس کی تو ڈاکومنٹس تب تک آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس ثبوت ہوگا جب تک ریونیو ریکارڈ میں آپ کا نام بطور کاشتکار یا جو اس میں قبضے کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں مینشن نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے خسرہ گرداوری، جو ریونیو کا ایک ڈاکومنٹ کہہ سکتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا۔ اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس زمین پہ، اس اسپیسیفک پورشن آف لینڈ پہ کون کاشتکار ہے، کتنی فصل کا مطلب کون سی فصل کاشت کی جا رہی ہے، فصل ربی، فصل خریف، اس طرح کی کچھ انفارمیشن مینشن ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو انفارمیشن لینی ہے کہ خسرہ گرداوری کیا ہوتی ہے تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے خسرہ گرداوری بائی سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کافی ساری ویڈیوز میری دیکھنے کو مل سکتی ہیں، آپ ان کو براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ اگر تو فار ایگزامپل 6 مہینے کا ٹائم گزر جاتا ہے، جو ہم نے ایگزامپل کے طور پر سمجھا تھا کہ 6 مہینوں کا ٹائم رکھا گیا ہے بقایا پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے، رقم کی ادائیگی کے لیے اور زمین کی منتقلی کے لیے یعنی ٹرانسفر کے لیے۔ اب 6 مہینوں کے بعد آپ اپروچ کرتے ہیں پرچیزر کو کہ میرے پاس یہ رقم موجود ہے، آپ زمین میرے نام پہ منتقل کروا لیں اور اپنی جو بقایا پیمنٹ ہے وہ وصول کر لیں۔ اب جو سیلر ہوتا ہے زمین کا وہ ٹال مٹول کر سکتا ہے یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اقرار نامہ ہی نہیں کیا یا میرے سگنیچر فورج ہیں، کچھ بھی جو ہے وہ پلی لے سکتا ہے۔ وہ ویسے یہ پلی تو عموماً جو ہے کورٹ میں ہی لیا جاتا ہے کہ فورج ہیں، جو ہے سامنے یہ بات نہیں کی جاتی۔ اب عدالت میں مقدمہ آپ دائر کریں گے کیونکہ وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کر رہا زمین، تو جب آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے سول سوٹ، اس کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ تعمیل مختص کا ہوتا ہے، ایگریمنٹ، اس کو انگلش میں سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ جب آپ یہ دائر کریں گے اس کے خلاف مسٹے وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ یہ زمین کو آگے فردر ٹرانسفر نہ کریں۔ اب جب وہ شخص عدالت میں پیش ہوگا تو مختلف پلے لے سکتا ہے کہ یہ زمین میں نے اس کو فروخت نہیں کی، اگر اس کی جو ہے وہ میل آف آئی ڈی انٹینشن ہے
یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا, میرے اس پر دستخط موجود ہی نہیں ہیں. ایکچوئل جو اصل میں دستخط ہیں یہ اگر کوئی دستخط موجود بھی ہیں تو یہ فورجڈ ہیں, یا یہ سیلر نے خود کیے ہیں یا کسی سے کروائیں, کچھ بھی اس کے لیے لے سکتا ہے. تو اب چونکہ قبضہ آپ کے پاس ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا آپ کو, تو اس کی کتنی امپورٹنس ہے آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے, اور اس کو کتنی پروٹیکشن حاصل ہو سکتی ہے. رپورٹڈ ججمنٹ میں آپ سے آلریڈی شیئر کر چکا ہوں 2014 CLC 222, یہ ہائی کورٹ سندھ کا فیصلہ ہے. ہم اس کے جو ریلیونٹ پیرا ہے اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں, جو کہ یہاں پہ میں نے ریپروڈیوس کر دی ہیں. اب کورٹ کہتی ہے فرام دی پیروزل آف ریکارڈ اٹ ریویلز دیٹ ریپلینٹیو/ریسپونڈنٹ ان سپورٹ آف ہز کلیم ایگزامنڈ وٹنس 1 and 2. یہ یہاں پہ میں نے نام کو وٹنس 1 and 2 سے ریپلیس کر دیا ہے, جو بھی نام تھے میں نے اس کو اس وٹنسز لکھ دیا ہے, یعنی کہ 2 وٹنسز تھے. اب کورٹ کہتی ہے کہ جو پلینٹیف تھا, جو مدعی تھا, جو پرچیزر تھا اس زمین کا, اس نے اپنی موقف کی تائید میں 2 گواہان کو پیش کیے ہیں, اور یہ جو ایگریمنٹ, یہ جو گواہان ہیں یہ ایگریمنٹ کے وٹنسز ہیں, اور انہوں نے بیان دیا کہ یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ ان کی موجودگی میں تکمیل ہوا, تحریر ہوا, اور اس میں جو ہے 50,000 روپے جو ہیں وہ وصول پائے اس نے جو سیلر ہے ان کی موجودگی میں. تو اب یہاں پہ قبضے کا انہوں نے بتا دیا کہ جو پلینٹیف تھا وہ آلریڈی ان پوزیشن تھا اس زمین کے ہاری کے طور پہ. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس پہلے ہی قبضہ ہے, وہ کاشتکار ہے نہیں ہے یا سیل پرچیز ہے, لیکن قبضے کی امپورٹنس آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی قبضہ ہے تو اس کو پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے طور پر بھی ڈیم کیا جا سکتا ہے. اب کورٹ کہتی ہے ان دی سرکمسٹانسز ہز پوزیشن, اب ہز پوزیشن سے مراد یعنی جو پرچیزر ہے اس کا قبضہ کی بات ہو رہی ہے. ہز پوزیشن واز ٹو بی پروٹیکٹڈ انڈر سیکشن 53A آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ, اینڈ ہی واز ڈیمڈ ٹو بی ان پوزیشن آف لینڈ ان کوسچن ان پارٹ پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ. اب کورٹ نے اس کو کہا کہ اب اس کے پاس قبضہ ہے تو اس کو پروٹیکشن حاصل ہے 53A جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے, اور اس کا یہ جو قبضہ ہے یہ پارٹ پرفارمنس کے طور پر اس کو جو ہے وہ تصور کیا گیا ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جو لکھا ہوا ہے کہ ڈیفینڈنٹ, اب جو جس کے خلاف کیس فائل تھا یا جو سیلر تھا اس زمین کا, وہ بھی پیش ہوا اور اس نے اپنی موقف کی تائید میں 2 گواہان کو پیش کیا. یہاں پہ 2 وٹنسز کا ذکر ہے. اب کورٹ کہتی ہے although he denied to have signed the sale agreement, اگرچہ اس نے اس سیل ایگریمنٹ کو پر دستخط کرنے سے یا اس نے یہ انکار کیا کہ اس نے یہ نہیں مانا کہ اس پر جو دستخط ہیں وہ میرے ہی ہیں, لیکن کورٹ کہتی ہے however he miserably failed to justify as how the name of plaintiff transpired in the خسرہ گرداوری. کورٹ کہتی ہے کہ اس نے سمپل یہ کہہ دیا کہ میرے سگنیچر نہیں ہیں, یہ کافی نہیں ہے, لیکن وہ یہ بات بھی جو ہے وہ ثابت کرنے میں یا جسٹیفائی کرنے میں ناکام رہا کہ اگر جو پلینٹیف ہے, جو مدعی ہے, اس کا نام خسرہ گرداوری میں موجود ہے تو یہ کیسے اس کا نام یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے, کیوں انٹری کی گئی, کس بنیاد پر کی گئی. تو کورٹ نے اب یہاں پہ کہا his stand was that said entries in the خسرہ گرداوری are fictitious. اب جو سیلر تھا اس کا یہ موقف تھا کہ اس میں جو خسرہ گرداوری کی جو انٹریز ہیں وہ فورجڈ ہیں, فکٹیشس ہیں, مطلب فکٹیشس ہیں, یعنی کہ اس کا ہو سکتا ہے ملی بھگت کا نتیجہ ہو. اس کا یہ موقف تھا یعنی کہ میں نے اس کو پراپرٹی نہیں بیچی. اب یہ بے شک ریونیو آفیسر اور اس کی ملی بھگت ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایکچوئل جو ہیں وہ انٹریز نہیں ہیں. اب کورٹ کہتی ہے کہ اگر تو اس طرح کی سچویشن تھی, اگر یہ اس شخص نے جو پرچیزر ہے, یہاں پہ ہمارے بتایا گیا پرچیزر جس نے زمین پرچیز کی ہے, اگر تو اس کا نام خسرہ گرداوری میں آیا ہوا ہے اور اس پر اعتراض تھا سیلر کو, اس کو پتا تھا کہ اس کی انٹریز بھی موجود ہیں, یہ فکٹیشس ہیں, اور اس نے اس کو نہیں بیچا, تو اس نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر خسرہ گرداوری میں کوئی انٹریز ہوں تو چونکہ ریونیو کا میٹر ہے تو اس کو ریونیو اتھارٹیز کے پاس ہی چیلنج کرنا پڑتا ہے. تو کورٹ کہتے ہیں ان دس وے دی پوزیشن, if this was the position, then what prevented him to challenge these entries before the concerned revenue authorities. تو کس چیز نے اس سیلر کو روکا کہ وہ اس جو انٹریز ہیں خسرہ گرداوری کی جو کہ پرچیزر کے نام پہ تھی, اس کو چیلنج
کرنے سے کس چیز نے روکا, کیوں نہیں اس نے چیلنج کیا, یعنی سیلر نے. تو کورٹ کہتی ہے اٹ از سیٹلڈ دیٹ پریزمپشن آف ٹروتھ از اٹیچڈ ٹو دی انٹریز آف خسرہ گرداوری رجسٹر until and unless the same are proved to be fictitious and forged and thus cancelled by the competent authorities. کورٹ کہتی ہے کہ جو خسرہ گرداوری ہے اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے اور جب تک اس کو فکٹیشیس قرار نہ دے دیا جائے اور پھر اس کو کینسل بھی نہ کر دیا جائے کمپیٹنٹ اتھارٹیز کی جانب سے. اب کمپیٹنٹ اتھارٹیز کون سی ہیں؟ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ریونیو اتھارٹیز اس کی کمپیٹنٹ ہوتی ہیں, وہیں پہ درخواست دی جاتی ہے اگر کوئی تنازع ہو خسرہ گرداوری کا, کاسٹ کا, کچھ بھی اس پوزیشن کا, انٹریز کا, تو آپ وہاں پہ آپ دائر کر سکتے ہیں, اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں.